حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت 632 عیسوی تا 634 عیسوی تاریخ اسلام کا وہ نازک ترین دور ہے جس نے اسلام کی بقا اور استحکام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ کی خلافت کے 2.5 سال فتوحات، انتظامی اصلاحات اور ایمان کی پختگی کی عظیم مثال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں قیادت کا خلا پیدا ہوا۔ انصار اور مہاجرین سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی بصیرت سے امت کو انتشار سے بچایا اور بالآخر تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تاریخی قول: لوگو، میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پورے عرب میں بغاوت کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور طلحہ بن خویلد جیسے فتنوں کا سامنا کیا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ جنگ یمامہ یہ سب سے خونریز جنگ تھی جس میں مسیلمہ کذاب مارا گیا اور فتنہ ارتداد کا مکمل خاتمہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں رومیوں کے خلاف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد حالات ناسازگار تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا حکم دیا ہو، ابو بکر اسے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ اس فیصلے سے دشمنوں پر رعب طاری ہو گیا کہ مسلمان ابھی بھی مضبوط ہیں۔ جنگ یمامہ میں بڑی تعداد میں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تجویز پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا۔ یہ کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا، جنہوں نے انتہائی احتیاط سے قرآن کو یکجا کر کے مصحف صدیقی تیار کیا۔ جب داخلی فتنے ختم ہو گئے تو آپ نے اسلام کے پیغام کو سرحدوں سے باہر پہنچانے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عراق بھیجا گیا، جہاں انہوں نے ایرانی سلطنت سیسنڈ کے کئی اہم علاقے فتح کیے۔ رومی سلطنت بائزنٹائن کے خلاف 4 مختلف لشکر روانہ کیے گئے۔ جنگ یرموک اسی دور میں شروع ہوئی، جس نے شام میں رومی طاقت کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نظام حکومت عدل، سادگی اور مشاورت پر مبنی تھا۔ جمادی الاخر 13 ہجری میں آپ بیمار ہوئے اور 15 دن علالت کے بعد 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وفات سے پہلے آپ نے صحابہ کے مشورے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیا تاکہ امت کسی نئے اختلاف کا شکار نہ ہو۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مختصر دور خلافت میں اسلام کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دیا۔ جنگ یمامہ اسلامی تاریخ کی سب سے خونریز اور اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے، جو خلافت صدیقی کے دوران 12 ہجری 633 عیسوی میں لڑی گئی۔ یہ جنگ جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، جس نے یمامہ یعنی موجودہ سعودی عرب کا علاقہ نجد میں ایک بہت بڑی فوج جمع کر رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بنو حنیفہ کے سردار مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اپنی قوم کو گمراہ کر کے ایک عظیم لشکر تقریباً 40,000 سپاہی تیار کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آخرکار آپ نے اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یمامہ روانہ کیا۔ تقریباً 13,000 صحابہ اور تابعین۔ دشمن کا لشکر 40,000 کے قریب بنو حنیفہ کے جنگجو۔ میدان جنگ یمامہ کا میدان یعنی اقربہ۔ معارق آرائی اور صحابہ کی بہادری۔ جنگ کے آغاز میں دشمن کا پلڑا بھاری تھا، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور وہ اپنے علاقے میں لڑ رہے تھے، لیکن صحابہ کرام نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ثابت بن قیس اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی نے مسلمانوں کو جوش دلایا اور شہادت نوش کی۔ مسلمانوں نے نعرہ لگایا، یا محمدہ، اور دشمن کی صفوں کو چیر کر رکھ دیا۔ حدیقۃ الموت۔ جب مسیلمہ کے قدم اکھڑنے لگے تو وہ اپنے بچا کچا لشکر لے کر ایک اونچی دیواروں والے وسیع باغ میں چھپ گیا اور دروازے بند کر لیے۔ حضرت برا بن مالک کا کارنامہ: انہوں نے صحابہ سے کہا کہ مجھے ڈھال پر بٹھا کر دیوار کے اندر پھینک دو۔ وہ اکیلے اندر کودے، سینکڑوں دشمنوں کا مقابلہ کیا اور باغ کا دروازہ کھول دیا، جس سے اسلامی لشکر اندر داخل ہوا۔
اس باغ میں اتنے لوگ مارے گئے کہ تاریخ میں اسے حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ مسیلمہ کذاب کا انجام۔ مسیلمہ کذاب کو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حالت کفر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اپنے اسی نیزے سے قتل کیا، اور ایک انصاری صحابی نے بھی اس پر وار کیا۔ وحشی بن حرب کہا کرتے تھے کہ میں نے کفر کی حالت میں بہترین انسان یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اسلام لانے کے بعد بدترین انسان یعنی مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔